معزز سامعین، ابتدائی دور میں حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل بصرہ کو سود پر قرضہ دیا کرتے تھے۔ جب مقروض سے قرض کا تقاضا کرنے جاتے تو اس وقت تک نہ ٹلتے جب تک کہ قرض وصول نہ ہو جاتا، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے قرض وصول نہ ہوتا تو مقروض سے اپنا وقت ضائع ہونے کا ہرجانہ وصول کرتے اور اس رقم سے زندگی بسر کرتے۔ ایک دن کسی کے یہاں وصولیابی کے لیے پہنچے تو وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ نہ تو شوہر گھر پر ہے اور نہ ہی میرے پاس تمہارے دینے کے لیے کوئی چیز ہے، البتہ میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی ہے جس کا تمام گوشت تو ختم ہو چکا ہے، البتہ سر باقی رہ گیا ہے، اگر تم چاہو تو میں وہ تمہیں دے سکتی ہوں۔ چنانچہ آپ اس سے سر لے کر گھر پہنچے اور بیوی سے کہا کہ یہ سر سود میں ملا ہے، اسے پکا ڈالو۔ بیوی نے کہا گھر میں نہ لکڑی ہے اور نہ آٹا، بھلا میں کھانا کس طرح تیار کروں؟ آپ نے کہا ان دونوں چیزوں کا بھی انتظام مقروض لوگوں سے سود لے کر کرتا ہوں اور سود ہی میں یہ دونوں چیزیں لے کر آئے۔ جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ آپ نے کہا کہ تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور تجھے کچھ دے بھی دیں تو اس سے تو دولت مند نہ ہو جائے گا، البتہ ہم غریب ہو جائیں گے۔ چنانچہ سائل مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ جب کھانا پک گیا اور بیوی نے سالن نکالنا چاہا تو وہ ہنڈیا سالن کے بجائے خون سے لبریز تھی۔ اس نے شوہر کو آواز دے کر کہا دیکھ، آج تیرے سود کی نحوستیں تیرے گھر میں داخل ہو گئی ہیں، وہ وقت کب آئے گا جب تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے گا؟ بیوی کے یہ الفاظ حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہونے لگے۔ اس کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں توبہ کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک لڑکا حضرت حبیب عجمی کو دیکھ کر پکارا، دور ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم اس جیسے بدبخت نہ بن جائیں۔ یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ کو ایسی نصیحت فرمائی کہ بے چین ہو کر رہ گئے۔ دوبارہ توبہ کی۔ واپسی میں جب ایک مقروض شخص آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو فرمایا تم مجھ سے مت بھاگو، اب تو مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ ایک گنہگار کا سایہ تم پر نہ پڑ جائے۔ جب آگے بڑھے تو وہی لڑکے کھیل رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر ان میں سے ایک لڑکے نے پکارا کہ راستہ دے دو، اب حبیب توبہ کر کے آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے اور اللہ ہمارا نام گنہگاروں میں درج کر لے۔ آپ نے جب یہ سنا تو بارگاہ الہی میں عرض کی، مولا تیری قدرت بھی عجیب ہے کہ آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تو نے لوگوں کی زبان سے میری نیک نامی کا اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سود جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے اور رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔